تمل ناڈو کے تروپتور سے خبر ہے، یہاں درگاہ حضرت موسیٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں واقع 350 سال قدیم مسجد کو دوبارہ آباد کر دیا گیا۔ یہ مسجد تقریباً 1.5 صدی سے غیر آباد تھی۔ امام احمد رضا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام افتتاحی اجلاس میں موسیٰ مدنی کے سجادہ نشین سید شاہ غوث مدنی نے پروگرام کی صدارت کی۔ تمل ناڈو، تلنگانہ اور کرناٹک کے علماء اکرام نے اس مسجد کے احیاء کے اس اہم پروگرام میں شرکت کی۔ غیر آباد مسجد کا پھر سے اگر افتتاح کیا گیا تاکہ اگر یہاں پہ پھر سے مسجد اگر آباد ہو سکے، تو اس میں کثیر تعداد سے علماء کو چنئی سے، حیدرآباد سے اور ورنگل سے بلائے گئے تاکہ اگر لوگوں کو اگر ان کے بیانات سے اگر مشرف فرمایا جائے۔ نے سارے علماء کا اگر مسجد کی اہمیت پر بیان اگر دی گئی، مسجد آباد کرنے پر جو فضیلت ملتی ہے اس پر بیانات دیے گئے، اور مسجدوں کو آنے سے، نماز قائم کرنے سے اللہ رب العزت کی جانب سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں اس پر بیانات اگر دیے گئے، اور عوام کے لیے بھی اگر امن کا پیغام اگر مسجدوں کے ذریعے سے اگر دیا جاتا ہے بول کر یہ بات بھی اگر کہی گئی۔ 350 سال پرانی بارگاہ ہے حضرت سید شاہ موسیٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ، اور مسجد ہے مسجد موسیٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی 350 سال کی بارگاہ ہے، اور یہاں سے تقریباً 150 سال سے غیر آباد ہو گئی تھی، ایسے کہ نماز اور اذان سے بھی روک دیا گیا تھا۔ الحمدللہ ہم لوگ خوش ہیں، یہاں کے محلے کے، یہاں کے پوری تروپتور کے عوام خوش ہے کہ واپس آ کر 150 سال کے بعد یہ مسجد تعمیر واپس کر ہی مولانا سید غوث مدنی حضرت یہاں کے جو بارگاہ کے سجاد نشین ہیں اور یہاں کے مسجد کے متولی بھی ہیں، ان کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کو دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی اور آج اس کا افتتاح تھا۔ بحمد تعالیٰ مغرب کی نماز سے افتتاح ہوئی اس مسجد کی، اور علماء اکرام کے مختلف عناوین پر تقریریں بھی ہوئی، اور کثیر تعداد میں لوگ شامل رہے۔ دیکھیے، مسجدیں غیر آباد ہونے کے اگر آپ اسباب دیکھیں گے تو اس میں کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں کو آتے نہیں ہیں، نمازیں پنج وقتہ نمازوں کے لیے لوگ وقت نکال کر مسجد کو آتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مسجد ویران ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو عوام الناس سے یہی التماس رہے گا کہ وہ مساجد کو آباد کریں، وہ آباد اس لحاظ سے ہو کہ مسجد میں آ کر نمازیں، پنج وقتہ نمازیں باجماعت ادا کریں، اور مساجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ مساجد کے ائمہ کو مطلب ان کی تنخواہیں وغیرہ معقول طور پر دی جائیں، تاکہ اچھے امام